السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10-12 سال ہو گئے گلف کنٹریز کے انٹرویو کرتے کرتے، سعودی عربیہ، دبئی، قطر، کویت، مسقط، بحرین، عراق وغیرہ وغیرہ۔ 10-12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب تو اتنا تجربہ ہوا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کینڈیڈیٹ کا ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس سوال کے مد میں انہوں نے جواب کیا دینا ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کینڈیڈیٹ سے وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو دس کنٹری، اور وائی ڈو یو وانٹ ٹو ورک ود ان دس کمپنی، وائی ڈو یو وانٹ یو ٹو بی اے پارٹ آف دس کمپنی، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، سر آئی وانٹ ٹو ہیو مائی برائٹ فیوچر، دیر از ان امپلائمنٹ ہیئر ان پاکستان، دیر از نو ورک اپرچونیٹیز ہیئر ان کنٹری، سو دیئر فور آئی نیڈ ٹو گو آؤٹ ٹو میک مائی برائٹ فیوچر۔ کیا ہے یہ برائٹ فیوچر جو پاکستان میں نہیں بن سکتا اور پاکستان سے باہر ہی صرف ان کا بن سکتا ہے؟ جب ڈیٹیل ملتا ہے، جی ہم پیسہ کمائیں گے، پیسہ کما کر پاکستان واپس آئیں گے اور پھر باہر جائیں گے یورپ کے کسی ملک میں، کسی بھی انگلش ملک میں، جرمن میں، فرینچ ملک میں نکلیں گے اور ادھر اپنی زندگی بتائیں گے۔ کیا یہی برائٹ فیوچر ہے؟ آپ یورپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے ان ممالک میں جانا ضروری ہے جو پاکستان سے ڈائریکٹ نہیں جایا جا سکتا؟ ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا اسی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، آپ لوگوں میں سے جس نے بھی میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا۔ آپ کسی بھی ملک میں ہو، گلف کنٹریز میں، چاہے دبئی، قطر، کویت، مسقط، بحرین، ہمیشہ تجربات سے سیکھو۔ آپ تجربات سے سیکھ کیا کر سکتے، کیسے سکتے تجربات سے سیکھ سکتے؟ آئیے چلتے اس طرف۔ آپ کسی بھی کمپنی میں جب کام کرتے ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی فیلڈ ہو، لیکن آپ کی تنخواہ جو ہے وہ 2000 تک ہے، تو آپ اسی ملک سے یورپ جا سکتے ہو، کسی بھی ملک میں جو آپ کا پسندیدہ ملک ہے۔ کیسے؟ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو بھی بات کی اس کا نیگیٹو کبھی بھی مطلب نہ لے۔ میرا مقصد آپ لوگوں کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جن جن کمپنیوں میں بھی کام کرتے ہو بھاگ جاؤ اور باہر ملکوں میں چلے جاؤ، کبھی بھی نہیں۔ جو میں بتاتا ہوں وہ آپ لوگ تسلی سے سن لیں۔ آپ جس کمپنی میں بھی موجود ہے، چاہے وہ آئل اینڈ گیس کی کمپنی ہو، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، چاہے وہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہو، چاہے سول ہو، میکینیکل ہو، جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھنے والی کمپنی میں آپ کام کرتے ہو، ہر کمپنی آپ کو دیتا ہے کانٹریکٹ 2 سال کے لیے۔ 2 سال کے بعد آپ کانٹریکٹ رینیو کر بھی سکتے ہیں اور آپ پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی پر۔ جب بھی آپ کا 2 سال کا کانٹریکٹ پورا ہوتا ہے، یعنی جب بھی آپ اپنے ملک سے جاتے ہو، چاہے آپ پاکستان سے جاتے ہو، انڈیا سے جاتے ہو، بنگلہ دیش سے جاتے ہو، جدھر سے بھی جاتے ہو، آپ کو امپلائمنٹ ویزا جب بھی گلف کنٹریز کا ملے گا وہ 2 ایئرس کا ہوگا۔ جب آپ اس ملک میں جائیں گے، اس کمپنی میں جاب جوائن کریں گے، سب سے پہلے تو 6 مہینے آپ کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی احتیاط سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ کبھی بھی اپنے مینجمنٹ کو یا اپنے ایچ آر والوں کو یا اپنے ساتھ کولیگ کو، یہاں تک کہ وارڈنس کو، جو آپ کے ہاسٹل کے وارڈنس ہو، کبھی بھی کسی کو شکایت کا موقع نہ دے، کیونکہ وہ 6 مہینے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی کمپلین آئے تو کمپنی بغیر پوچھے، بغیر کسی شوکاز نوٹس کے آپ کو کک آؤٹ کر سکتے کمپنی سے۔ خیر اینی ہاؤ، 2 سال جب آپ کے پورے ہوں گے، تو یعنی 2 سال سے پہلے، یعنی 18 مہینے یا 17 مہینے جب آپ کے پورے ہو جاتے، 2 سال میں ابھی 2-3 مہینے باقی ہے، تو آپ کا سینئر یا آپ کا کوئی بھی ایسا جو آپ کو میسج دیتا ہے، وہ آپ کو میسج دیں گے اور کہیں گے کہ جی ایچ آر سے میسج یہ ہے کہ کیا آپ نے 2 سال اور کانٹریکٹ لینا ہے، انکریز کرنا ہے، رینیو کرنا ہے کہ نہیں۔ وہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کمپنی سے اور کام کرنا چاہتے ہو کہ نہیں۔ اگر تو چاہتے ہو سو ویل اینڈ گڈ، آپ رینیو کرو اپنا کانٹریکٹ۔ نہیں چاہتے ہو تو آپ بتا دو کہ نو آئی ایم نو مور انٹو اٹ، آئی ایم نو مور انٹو اٹ ٹو ورکنگ ہیئر ان دس کمپنی۔ آپ بالکل اپنا جو کانٹریکٹ ہے وہ آپ بالکل پوسٹ پون کر سکتے ہو۔ لیکن موسٹلی کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کانٹریکٹ رینیو کریں۔ جتنا بھی آپ کانٹریکٹ رینیو کرو گے، اتنا ہی اس کمپنی میں آپ کو اچھی سے اچھی اپرچونیٹیز ملے گی۔ 2 سال کا کانٹریکٹ تو آپ کا رینیو ہو گیا، لیکن ابھی 3 مہینے باقی ہے۔ 3 مہینے کے بعد آپ کے 2 سال پورے ہو جائیں گے، آپ کو انہوں نے پاکستان بھیجنا ہے۔ تو آپ ریکویسٹ کریں کہ سر میں نے پاکستان چھٹیاں نہیں گزارنی، میں نے اپنے کسی عزیز کے پاس کینیڈا جانا ہے، امریکہ جانا ہے، فرانس جانا ہے، جرمن جانا ہے، موراکو جانا ہے، بیلجیم جانا ہے، جو بھی آپ کا پسندیدہ ملک ہے۔ لیکن اگین میں بتا دوں کہ میرے اس بات کا غلط مقصد کبھی بھی نہ لے، جو میں بتا رہا ہوں صرف وہ آپ سن لیں۔ آپ وزٹ پہ جائے اس سے پہلے، اگر آپ وزٹ پہ کہیں پر نہیں گئے ہو، آپ اپنے پسندیدہ ملک میں جا سکتے ہو۔ اگر آپ کی تنخواہ 2000 درہم سے زیادہ ہے، تب آپ کو کمپنی والے ایک لیٹر دیں گے۔ اس لیٹر میں آپ نے جس ملک میں بھی جاؤ گے، اس ملک میں آپ جس کے پاس آپ جانا چاہتے ہو اس کا نام
اس کی رہائش کہاں پر اکموڈیشن ہے، اور اس کی سورس آف انکم کیا ہے، کیا وہ ایک گیسٹ کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ اگر آپ کا عزیز رشتہ دار ہے سو ویل اینڈ گڈ، ادروائز دوستیاں آن لائن بھی بن جاتی ہے، اور اتنی اچھی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز بن جاتے ہیں۔ تو آپ اپنا ڈیٹا اپنی کمپنی کو دے سکتے ہیں، اور آپ اسی لیٹر کو اسی ایمبیسی میں جمع کر سکتے ہیں، یا آپ کی کمپنی بھی جمع کر سکتی ہے کہ ہمارا یہ امپلائی اس ملک میں جا رہا ہے 2 مہینے گزارنے کے لیے۔ جاؤ ایزیلی اپلائی کرو، نو ڈاؤٹ آپ کو 110% ویزا ملے گا۔ چلے گئے یو کے، چلے گئے کینیڈا، چلے گئے جہاں پر بھی آپ چلے گئے، 2 مہینے گزارو لیکن واپس ضرور آؤ اپنی کمپنی میں۔ جتنے بھی تم وزٹ پہ جاؤ گے، جتنے بھی آپ کے پاسپورٹ پہ وزٹ کے ویزے لگیں گے اور آپ ٹائم پر واپس آ چکے ہوں گے، یاد رہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ صرف آپ کا نہیں، وہ آپ کے پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے پاسپورٹ کو غلط کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ آپ جائیں وزٹ پہ 3 مہینے پہ، 2 مہینے ویسے کمپنیاں چھٹی دیتی ہے، 2 مہینے پہ جاؤ، اگر افورڈ کر سکتے ہو سو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ادھر آپ کو ڈیلی ویج پہ بھی جاب مل جاتے ہیں۔ مختلف مالس ہے، بہت سے شو رومز ہے گاڑیوں کے، کار واشنگ کے، اس پہ آپ کو جاب مل جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ جاب مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کا 1 ٹائم کا فوڈ ہے، 2 ٹائم کا فوڈ ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہو، ڈیلی ویجز پہ کہیں پر کام کرو، 2 مہینے جاؤ، انجوائے بھی کرو، اپنے آپ کو ایکسپلور بھی کرو، نئی نئی جگہ دیکھو، اور واپس اپنے اسی ملک میں آ جاؤ جس ملک سے آپ گئے ہو، یعنی دبئی سے گئے ہو یا قطر سے گئے ہو یا سعودی عربیہ سے واپس آئے، اگلے دفعہ پھر کسی اور ملک میں چلے جانا۔ ایک تو اس میں سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ بڑا ویلیویبل ہو جائے گا، اس کی ورتھ اور بھی زیادہ ہو جائے گی، اور آپ کا ریکارڈ بھی بہت اچھا ہوگا کہ یہ بندہ اتنے دفعہ گیا اور اپنے چینور میں واپس اتنا دفعہ واپس آ بھی چکا ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہوتی ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت جلدی لالچ میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں وزٹ ویزے مختلف ممالک کے مل جاتے، لیکن ادھر جا کے ہماری نظریں فوراً چینج ہو جاتی ہیں، اور ہم اچانک چھپ جاتے ہیں، سین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیشہ کے لیے پھر ہم دوبارہ اس ملک کو ان نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ سے اپنے ملک کے اور لوگوں کے لیے بھی ہم نے مسائل بنا دیے ہوتے ہیں، پھر ہمارے ملک کے لیے وزٹ ویزے بھی نہیں لگتے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یو ای میں بہت ساری کمپنیاں ہیں جو ریگولر لوگ اپلائی کرتے ہیں مالٹا کے لیے، روز اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتے ہیں، پاکستانیوں کی اپلیکیشن کیوں ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ آپ سوڈان کے دیکھ لو، بنگلہ دیش کے دیکھو، انڈیا کے دیکھو، نیپال کے دیکھو، آپ اور ممالک میں جو سب کے اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتے، حالانکہ ان کے اتنے زیادہ ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی، پاکستانی یا انڈین سے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، پھر ان کے اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتے، ہم ایشین کے کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی ریزن تو ہے، وہ ریزن ہم ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بعد میں ہم اپنے حرکتوں پہ پچھتاتے، لیکن ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کمپنیوں میں موجود ہے، جن کا 2 سال کا کانٹریکٹ ہوا ہے، اسپیشلی میں یہ بات انجینئرس کے لیے کرتا ہوں، یہ میں سیفٹی آفیسرس کے لیے کروں گا، یہ میں اکاؤنٹنٹس کے لیے کروں گا، یہ میں مینیجرس کے لیے کرتا ہوں، یہ ریسٹورنٹ سے ریلیٹڈ مینیجر اور اسسٹنٹ مینیجرس کے لیے کرتا ہوں، یا یہ ان لوگوں کے لیے کرتا ہوں جن کی تنخواہیں 2-2 ہزار ہے۔ وہ اپنی کمپنیوں میں جب کانٹریکٹ پورا ہوتا ہے اور آپ پاکستان چھٹی پر آتے ہو، تو پاکستان تو ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے، تو آپ وہ 2 مہینے جا کے اپنے پسندیدہ ملک میں گزار کے واپس اپنے ٹائم پر اپنے کمپنی میں واپس آ جائیں۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے، آپ کا اسی پسندیدہ ملک میں جانے کا خواب پورا ہو سکتا ہے اگر آپ لیگل طریقے سے جائے تو۔ اس کے علاوہ اگر تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے، بنسبت سم ٹائمز ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پرانا پاسپورٹ بنا ہو اور اس کے بعد دوسرا پاسپورٹ آپ سے گم ہو چکا ہو، پہلے والا پاسپورٹ گم ہو چکا ہو، اب آپ کے پاس نیو ہے، تو سیکنڈ پیج پہ پرانے پاسپورٹ کا حوالہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کا پچھلا بھی ایک پاسپورٹ بنا ہے، بلکہ پھر 2 بنے ہیں، 3 بنے ہیں، اس طرح لوگ بنا لیتے ہیں اور پچھلے والے پاسپورٹ گما بیٹھتے ہیں، تو پھر ایسے وزٹ ویزے بھی نہیں لگتے، کیونکہ ظاہر وہ انسپیکٹ کرتے ہیں کہ پچھلے والے پاسپورٹ کہاں ہیں، کیونکہ ظاہر وہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں کہ ان پہ کوئی ویزے لگے ہیں، اس نے کبھی کوئی پاسپورٹ مس یوز تو نہیں کیا ہے، آیا کوئی ایسی حرکت میں ملوث تو نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بھی آ کر تو یہ کوئی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوگا۔ تو اس طرح ہمیشہ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی پریویس پاسپورٹس ہے وہ کبھی بھی نہ گمائیں، وہ اپنے نیو پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ رکھے، اگر اٹیچ نہیں بھی رکھتے ہو تو کم از کم ایسی جگہ پہ رکھو تاکہ آپ کو یاد ہو کہ اس کا بھی کوئی ویلیو ہے، جب بھی کبھی کسی اور ملک جاؤں گا، کسی بھی ایکسپیٹریٹ کے لیے کنٹری کے لیے اپلائی کروں گا، تاکہ اس پاسپورٹ کا پھر میرے ساتھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا ایسے لڑکے جو بہت ہی خواہش رکھتے ہیں کہ جی ہم یورپ کی طرف چلے جائیں، تو پہلے تجربہ کرو، پہلے جا کے ایکسپلور کرو اپنے آپ کو، اگر جس کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہو پکے یعنی ریزیڈنٹ ویزا لینا چاہتے ہو، پہلے وزٹ پہ جاؤ، ایکسپلور کرو کہ آیا اس
ملک کے لوگ، انوائرمنٹ، آب و ہوا، کھانا، پانی آپ کو راس آتے ہیں کہ نہیں، اور وہ آپ کو وزٹ سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ وزٹ پہ جاؤ، اپنے ٹینیور میں واپس آؤ، اور پھر جب کبھی بھی جاتے ہو آپ کے 2-3 وزٹ ویزے مختلف ممالک کے لگے ہوئے ہو، تو پھر آپ کو ملٹیپل ویزا لگنے میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی آپ کی جو آپ کو انفارمیشن آج کی ویڈیو میں دینی تھی۔ بہت سارے لڑکے کیونکہ ظاہر ابھی فروری شروع ہونے والی ہے، مارچ میں کانٹریکٹ رینیو ہو رہے، ایسے لڑکے جو مجبوراً پاکستان چھٹیاں گزارنے آ رہے، یا انڈیا جا رہے یا بنگلہ دیش جا رہے، اور وہ چاہتے کہ کاش کی چھٹیاں ہم بھی کبھی کسی اور گوروں کے ممالک میں گزارتے، تو ان کے واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے سینئر کو ریکویسٹ کریں ادھر کہ ہم نے چھٹیاں گزارنی ہے، تو ہم نے اس ملک میں نہیں بلکہ ہم نے UK میں جانا ہے، ہم نے کینیڈا جانا ہے، ہم نے فرانس جانا ہے، ہم نے جرمنی جانا ہے، جاپان جانا ہے، ہم نے 2 مہینے کی چھٹیاں ادھر ہی گزارنی ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی قسم کا کوئی بھی آپ لوگوں کو انفارمیشن چاہیے تو آپ لوگ مجھے ان باکس میں میسج چھوڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہر قسم کے سوال کا جواب ملے گا۔ دوبارہ ایک دفعہ بتا دوں کہ میں نے اس ویڈیو میں وزٹ ویزے کی بات کی اور واپس آنے کی بھی بات کی ہے، تو لہٰذا اس بات میں یہ نہ کہنا کہ میں نے شاید اس وجہ سے کہا کہ بس آپ بھاگ جو اور پھر کمپنی میں بھی واپس نہ آؤ، کیونکہ اس کمپنی میں جتنے بھی پھر پاکستانی ہے ان سب کے لیے آپ لوگوں نے پھر مسئلے بنا دیے، تو لہٰذا ایسے حرکت کبھی بھی نہ کرنا۔ اب میں اجازت مانگوں گا، بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔